اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ تم ان سے اچھے طریقے سے برتاؤ کرو۔ میں نے گزشتہ جمعہ کے اندر عرض کی تھی جو خاوند کے حقوق ہیں ان کے متعلق آپ نے سماعت کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اور اس کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شوہر کے اوپر جو بیوی کے حقوق ہیں وہ کیا رکھے ہیں، اور آپ نے سماعت کیا تھا آج بیوی کے جو حق شریعت اسلامیہ نے مرد کے اوپر جو رکھے ہیں ان کے متعلق کچھ آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے، نبی کریم علیہ السلام کے فرامین سے، قرآن مجید کے ارشادات سے بالکل واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک دوسرے کے حق اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپس کے حقوق کو بیان فرمایا ہے، اور ان حقوق کو ادا کرنے کی بار بار تلقین کی گئی ہے انسان کو کہ وہ حق ادا کرتا رہے، اور جب ایک دوسرے کے حق ادا ہوں گے تو یقینی سی بات ہے اللہ کی رحمتیں بھی نازل ہوں گی، برکتیں بھی ہوں گی، اور گھر میں سکون کا ماحول، سکھ کا ماحول، اور گھر جو ہے وہ جنت کا گہوارہ بنے گا۔ اور شریعت اسلامی کا یہ بھی حسن ہے، اسلام کا یہ بھی حسن ہے کہ اسلام پھر جب حق بتاتا ہے نا تو حق ادا کرنے کے لیے اسلام اس حق کی ادائیگی کے اوپر جو بندے کو اجر و ثواب ملتا ہے اس کا بیان بھی فرماتا ہے۔ خالی حق نہیں بیان کرتا، پھر حق بیان کرنے کے بعد ان حقوق کی جو بندہ ادائیگی کرتا ہے پھر اس کے فوائد و ثمرات اور اس کی جو برکتیں ہیں اور اس کی جو فضیلتیں ہیں، اس کے جو مناقب ہیں، شریعت اسلامیہ ان مناقب و ان فضیلتوں کو، ان فوائد کو بھی بیان کرتی ہے تاکہ خوش دلی کے ساتھ بندہ کیا کرے، جو اس کے ذمہ حق رکھے گئے ہیں ان حق کی ادائیگی کو ممکن بنا سکے۔ تو شریعت اسلامیہ نے میاں بیوی کے حق کو جہاں پر بیان کیا تو ان حق کی ادائیگی کے اندر بندے کو جو فضیلت ملنی ہے، جو اجر و ثواب ملنا ہے، اس اجر و ثواب کو بھی بیان فرمایا ہے، اس اجر و ثواب کو بھی، تاکہ بندے کے لیے حق کی ادائیگی کیا ہو سکے، ممکن ہو سکے۔ اب دیکھیے، ایک حق ادا کرنے کے بندے کو دو فائدے ہوتے ہیں، دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے کہ بندے کا جو گھر ہے وہ گھر بڑا سکون والا اور جنت کا گہوارہ بنتا ہے، اور یہ دنیاوی فائدہ ہے کہ گھر میں کیا ہوتی ہے جی، خوشحالی ہوتی ہے، گھر بندہ جب جاتا ہے تو اس کو راحت اور سکون میسر آتا ہے، اور آخرت میں حق ادا کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی پھر اجر عظیم بھی عطا فرماتا ہے، اور اس اجر کے بدلے اللہ تبارک و تعالی بندے کو جنت کی خوشخبری دیتا ہے کہ جو بندہ بندوں کے حق ادا کر کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ وگرنہ اگر بندے نے حق ادا نہیں کی ہو تو میرے محبوب کی حدیث پاک بھی ہے، میرے کریم آقا علیہ السلام سے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ غریب جس آقا کریم کی بارگاہ میں عرض کی صحابہ کرام نے، تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی تھی، ان کا گمان یہ تھا کہ میرے محبوب فرمائیں گے جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، جس کے پاس گاڑی نہ ہو، بنگلہ نہ ہو، وہ غریب ہوتا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے یہ نہیں ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ غریب وہ ہے جو قیامت کے دن بڑی نیکیاں لے کر آئے گا، بڑی نیکیاں لے کر آئے گا قیامت کے دن، لیکن لوگوں کے حق نہیں ادا کیے ہوں گے اس نے، کسی کا کوئی حق دینا ہوگا، کسی کا کوئی حق دینا ہوگا، دوسرے کا کوئی حق دینا ہوگا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایک نیکی اس کی لے کر ان لوگوں کو دی جائے گی جن کے اس نے حق ادا نہیں کیے ہوں گے۔ تو میاں بیوی کے حقوق میں آپ نے شوہر کے حقوق کو تو سماعت کیا، لیکن بیوی کے حقوق میں نے عرض کی تھی کہ اگلے جمعہ کے اندر بیان کریں گے۔ دیکھیں، قرآن مجید کے اندر بھی ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ تم نے اچھا سلوک کرنا ہے، اچھا برتاؤ کرنا ہے، اور بیوی کے حقوق میں سے جو شریعت اسلامی نے حق رکھے ہیں ان حقوق میں سے پہلا حق یہ ہے کہ اپنی بیوی کو کھانا میسر کرنا ہے، اس نے نان و نفقہ دینا ہے، اس نے یعنی کھانا دینا ہے اس نے، اور اس کو خرچ بھی دینا ہے، اور کھانا وہی دینا ہے جو خود کھاتا ہے، جس معیار کا خود کھانا کھاتا ہے اسی معیار کا اپنی
بیوی کو کھانا دے، اور یہ بھی شریعت اسلامیہ نے بندے کے اوپر، شوہر کے اوپر ایک بیوی کا حق رکھا ہے کہ بیوی کو اس کا کھانا اور بیوی کو اس کا خرچہ کیا دے، خوش دلی کے ساتھ دیتا رہے، کیونکہ بیویوں کو اللہ تبارک و تعالی نے، عورتوں کو اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گھر میں رہنے کی تاکید کی ہے، اور مردوں کے بارے میں فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ اللہ نے مردوں کو فضیلت اس لیے بخشی ہے کہ مرد، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو قوی بنایا، اس کو مضبوط بنایا، اس کو عورت کا حاکم بنایا، ایک تو اپنے فضل سے، دوسری یہ کہ مرد باہر سے کما کر لاتا ہے اور اپنی بیوی کو اور اپنے بچوں کو کھلاتا ہے، اور کھلانے کی ذمہ داری، کھانا دینے کی ذمہ داری، خرچ دینے کی ذمہ داری شریعت اسلامیہ نے مرد کے اوپر رکھی ہے، شوہر کے اوپر رکھی ہے، شوہر اپنی بیوی کو خرچ دیتا رہے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک ہے، وہ فرماتے ہیں میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت والے دن جب بندے کے نامہ اعمال تولا جائے گا نا، سب سے زیادہ وزن اس صدقے کا ہوگا جو اس نے اپنے بیوی بچوں کے اوپر خرچ کیا ہوگا۔ جو پیسہ بیوی بچوں کے اوپر، اپنی بیوی کے اوپر، اپنے اہل خانہ کے اوپر لگایا ہوگا، میرے محبوب کی بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک لقمے کے بدلے میں اسے صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا، ایک ایک لقمہ کے بدلے میں۔ اور میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لقمہ مرد، شوہر اٹھا کر اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے، اللہ اس پر بھی اجر عطا فرماتا ہے اس شخص۔ اور میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حدیث بیان فرما رہے تھے، میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی کہ جو شوہر اپنی بیوی کو پانی پلائے گا نا، کل قیامت والے دن رب اسے بھی اجر عطا فرمائے گا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان سماعت کے تو ایک صحابی فٹافٹ اٹھے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم سے اجازت طلب کی، فوراً اپنے گھر کے اندر گئے اور پانی بھرا، گلاس کے اندر پانی بھر کے اپنی بیوی کو دے دیا اس نے، اور واپس لوٹ کر آیا۔ محبوب صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے پوچھا کہاں گئے تھے؟ یا رسول اللہ آپ کی حدیث پر عمل کرنے کے لیے گیا تھا۔ یہ تھے صحابہ، ادھر سنا فوراً عمل کر دیا، ادھر سنا فوراً عمل کر دیا۔ اور میرے محبوب کے ایک صحابی تھے، بڑی کمال کی بات، بڑی خوبصورت۔ یار صحابہ کرام علیہم رضوان نے جس طریقے سے میرے محبوب کی حدیثوں کو، میرے محبوب کے فرمان کو ہاتھوں ہاتھ لیا، بس ادھر سے سننے کی دیر ہوتی تھی اور سنا نہیں اور عمل کر دیا، ایسے سنا اور عمل کر دیا۔ میرے محبوب کے صحابی تھے، لیٹیں رکھی ہوئی اتنی بڑی بڑی، اتنی لیٹیں رکھی ہوئی ہیں، زلفیں زیادہ لمبی نیچے رکھی ہوئی ہیں، اور ان کی شلوار بھی طے یہاں سے گھٹنوں سے نیچے رہتی تھی۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے بارے میں صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ آپ وہ ہمارے فلانے ساتھی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میرے محبوب نے فرمایا وہ تو بڑا اچھا ہے، وہ تو بڑا سونا ہے، وہ تو بڑا کمال کا آدمی ہے، بس دو کام کر لے، دو کام۔ یا رسول اللہ وہ کون سے؟ آقا نے فرمایا کہ اپنے لیٹے کٹوا کرنا یہ کانوں کی لو کے برابر کر لے، اور دوسری بات اپنی شلوار کو ٹخنوں کے اوپر کر لے۔ آپ دیکھیں یہ لڑکوں کو کتنا محبت ہوتی ہے اپنے بالوں سے، لڑکے کتنا خیال رکھتے ہیں۔ صحابی کو دوڑا فٹافٹ اس کے پاس، اسے جا کر کہنے لگا، یار تیری تو میرے محبوب بڑی تعریفیں کر رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے میرے بارے میں؟ مجھے میرے بارے میں حضور فرما رہے تھے، کہہ لیں تیرے بارے میں کہہ رہے تھے، یار وہ تو بڑا سونا ہے، وہ تو بڑا پیارا ہے، وہ تو بڑا اچھا ہے۔ انہوں نے کہا حضور نے لیکن دو باتیں ہائی لائٹ کی ہیں، دو باتیں۔ کہنے لگا کون سی باتیں؟ کہنے حضور نے فرمایا کہ کاش وہ اپنے بال کٹوا کر کانوں کی لو کے برابر کر لے، اور دوسری بات یہ کہ اپنی شلوار کو ٹخنوں سے اوپر کر لے۔ وہ صحابی کہنے لگا تو یہیں پر رکو، اسی وقت اس نے نا اپنے بالوں کو کاٹا اور کانوں کے برابر کر دیا، اور ٹخنوں سے شلوار۔ صحابی کہتا پھر ہم نے پوری زندگی دیکھا اس کو، کبھی بھی شلوار اس کی ٹخنوں سے نیچے نہیں آئی تھی، کبھی نہیں نیچے آئی، بس ادھر حضور کا فرمان سنا اور ادھر فوراً عمل کر۔ اور آپ کو پتہ ہے شراب کی حرمت شروع میں نہیں تھی، میرے محبوب کی تشریف آوری ہوئی، نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، پھر شراب کیا ہو گئی، کئی سال کے بعد شراب کو حرام قرار دے دیا گیا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے بھی کچھ تھے جو اس کو کیا کرتے تھے، استعمال کرتے تھے، لیکن جیسے میرے محبوب نے ارشاد فرمایا نا کہ آج کے بعد کوئی بھی پیے نہیں، اس کو استعمال نہ کرے، صحابہ کہتے ہیں پھر ہم نے دیکھا کہ وہی شراب جس کو سنبھال کر رکھا جاتا تھا نا، گلیوں میں ایسے بہہ رہی تھی جیسے پانی بہتا ہے،
उधर हुजूर का फरमान सुना और इधर अमल कर दिया कि फिर किसी ने भी शराब को मुंह। और मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि घास में शराब हो, यानी कहीं शराब गिरे, वहाँ से घास उगे और वो घास घोड़ा खाए, तो मैं उस घोड़े की पीठ पर भी कभी नहीं बैठूंगा। इतनी नफरत की, फिर इतनी नफरत की कि फिर इसको क्या कभी भी मुंह नहीं लगाया और कभी भी सोचा भी नहीं इसके बारे में। इधर हुजूर का फरमान सुना और उधर क्या कर दिया, सहाबी फौरन उठा, उसने उठकर गया और अपनी बीवी को पानी पिलाया। क्यों? मेरे आका ने फरमाया कि जो अपनी बीवी को पानी का घूंट भी पिलाएगा, कल अल्लाह तबारक व तआला उससे भी क्या करेगा। ये अल्लाह तबारक व तआला के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मर्द के ऊपर फ़र्ज़ करार दिया कि मर्द जब किसी से शादी करे, यानी किसी को अपनी बीवी बनाए, तो पहला हक ये है कि उसके खाने का ख्याल करे, उसको नानो नफ़का दे, और उसका दूसरा हक ये है कि हक महर भी अदा करे। उसको क्या करे, हक महर अदा करे। हक महर, उसका हक महर जो होता है, निकाह के वक्त हक महर को मुतय्यन किया जाता है और हक महर को रखा जाता है कि इतना हक महर इस औरत को जिससे शादी हो रही है ये शख्स अदा करेगा। वो आतुन्निसा सदक़ातिहिन्ना निहला का लफ्ज़ है कुरान मजीद के अंदर। मर्द के लिए ज़रूरी ये है कि औरत को उसका हक महर अदा करे, बगैर हक महर के उसका निकाह जब देने का इरादा ना हो या हक महर तय ना करे और दे ही ना, फरमाया कि वो निकाह उसके लिए सही नहीं है और ना अपनी बीवी से मिलाप ठीक है। तो शौहर के लिए लाजम ये है कि बीवी का हक महर अदा करे। और हक महर कितना होगा? देखिए, हक महर ना तो बहुत ही ज़्यादा रखे ना बहुत ही कम रखे, जितनी हैसियत हो ना उस हैसियत के। लेकिन शरई जो हक महर है ना, शरई हक महर से कम नहीं आएगा। ऊपर जितना भी रखें वो क्या कर ले, जो अदायगी जिसकी मुमकिन हो। बाज़ का ऐसा होता है कि अपनी वाह के लिए हक महर तो बहुत ज़्यादा रख दिया जाता है, फिर उसकी अदायगी हो नहीं पाती और शौहर दुनिया से चला जाता है और फिर वो बाद में क़यामत वाले दिन उसका जवाब दे होगा। इसलिए हक, और फिर ऐसा भी होता है निकाह पढ़ाने में, ये भी हमने सुना 32 रुपए हक महर। पता नहीं ये कौन सा हक महर है 32 रुपए, या उस लिहाज से होगा जब पहले था। उस वक़्त शरई हक महर अगर 32 रुपए से 32 रुपए बनता है या इससे कम बनता हो तो फिर 32 रुपए समझ आती है, लेकिन 32 रुपए आज के हिसाब से हक महर ये तो बहुत ही कम है। तो ये देखिए बाकी मामलात के अंदर कितना खर्च कर दिया जाता है, कितना खर्च कर दिया जाता है। गरीब से गरीब भी हो तो वो उड़ा देगा। अब देखिए कि खाना बहुत ज़्यादा बनवा देगा, बाकी मामलात में फजूल खर्ची कर देगा, लेकिन जब शरई हक महर की बात आएगी, हक महर की बात आएगी, फिर 32 रुपए याद आ जाएंगे। नहीं, कुरान मजीद में फरमाया वआतुन्निसा सदक़ातिहिन्ना निहला, औरतों को उनका हक महर दो, लेकिन क्या दो, निहला का लफ्ज़ है खुशी खुशी दो उनको। यानी आप जितना अदा कर, शरई हक महर से जितना आपके साथ मुमकिन हो वो आप अदा कर दें। अगर ज़्यादा नहीं अदा कर सकते, शरई हक महर तकरीबन आज के लिहाज से 5000 रुपये बनता है, आप वो कम से कम क्या करें। ये औरत का हक है जो इस्लाम ने रखा है कि क्या करें, उनको उनका हक महर अदा करें। तीसरा हक ये है कि उनको उनके रिहाइश का एहतमाम करके दे। बीवी को खाना देना मर्द की जिम्मेदारी है, बीवी का हक महर अदा करना भी मर्द की जिम्मेदारी है, और बीवी को रिहाइश देना यह भी क्या है, मर्द की। और आज का लफ्ज़ बोला जाता है निकाह सुन्नत है, तो याद रखिएगा हर हालत में सुन्नत नहीं है निकाह, हर हाल में सुन्नत। जो शख्स बीवी का हक अदा करने की अहलियत ही ना रखता हो, अहलियत अहल ही ना हो बीवी का हक अदा करने का, वो हक नानो नफ़का हो, वो हक महर हो, वो हक रिहाइश हो, वो देने का अहल ही ना हो, तो याद रखे उस बंदे के लिए निकाह करना हराम लिखा है फुक़हा ने। वो बंदा क्या करे फिर, उसका हाल क्या। मेरे आका ने फरमाया कि ऐसा बंदा जो निकाह करने का अहल हो वो निकाह करे, जो निकाह करने का अहल ना हो तो वो क्या करे, रोज़े रखे। फिर वो क्या करे जी, रोज़े रखे। तो हर हाल में सुन्नत नहीं है सुन्नत। मेरे आका ने फरमाया निकाह करना मेरी सुन्नत है, जो मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ेगा वो क्या है जी, हम में से नहीं है। उस बंदे के लिए जो हक महर भी अदा कर सकता हो, नानो नफ़का भी दे सकता हो और बीवी के लिए रहائش का इंतज़ाम भी कर सकता हो, उस बंदे के लिए निकाह करना क्या है। और बाज़ औक़ात ये निकाह करना फ़र्ज़ भी बन जाता है। क्या बन जाता है जी, फ़र्ज़ किस सूरत में बनता है, बंदा अहल भी है नानो नफ़का देने का, बंदा अहल भी है खाना देने का, रिहाइश देने का, और उसे ये यकीन है
کہ اگر میں نکاح نہیں کروں گا تو میں حرام میں مبتلا ہو جاؤں گا، زنا میں مبتلا ہو جاؤں گا، اسے یقین ہے کہ اگر میں نے نکاح نہ کیا میں کیا ہو جاؤں گا، زنا میں مبتلا ہو جاؤں گا، تو اس بندے کے لیے نکاح کرنا کیا ہے، پھر فرض بن جاتا ہے کہ وہ نکاح کرے اور گناہ سے کیا ہو جائے۔ میرے محبوب نے فرمایا اے بندو، جن بندوں نے نکاح کر لیا، میرے آقا علیہ السلام نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جس نے نکاح کر لیا اس نے اپنا آدھا ایمان محفوظ کر لیا ہے، آدھا ایمان بچ گیا، اور باقی آدھے کے بارے میں فرمایا اتقوا اللہ، باقی آدھے کے بارے میں تم اللہ سے ڈراتا ہوں۔ تو بیوی کا حق تیسرا یہ ہے کہ بندہ اس کے لیے رہائش کا انتظام کرے، اور میرے آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، میرے آقا نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے، قرآن مجید کے اندر ہے واشرون بالمعروف، اپنی بیویوں سے بھلائی کرو، ان سے اچھا برتاؤ کرو، اور میرے آقا نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے، جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے، اور میرے آقا نے فرمایا وانا خیرکم لأہلی، اور میں تم میں سے وہ ہوں جو سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں، سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے کیا ہوں، بہترین ہوں۔ یہ میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی دوسری حدیث پاک ام عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کامل شخص وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے، جو بندہ اپنی ایمان کو کامل کرنا چاہتا ہے، مکمل مومن بننا چاہتا ہے، اما عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ تم میں سے کامل شخص وہ ہے، میرے محبوب نے فرمایا جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے اور جو اپنی بیوی کے اوپر مہربانی کرتا ہے، اپنی بیوی کے اوپر کیا کرتا ہے جی، مہربانی کرتا ہے، اپنی بیوی کو سمجھتا ہے، اپنی بیوی کو عزت دیتا ہے اور اپنی بیوی کا خیال رکھتا ہے۔ اس کے دیکھیں اسلام نے ہر بندے کے حق رکھے ہیں، بیوی کا اپنا حق ہے، ماں باپ کا اپنا حق ہے۔ ایک شخص جا رہا تھا، صحابہ کرام علیہم رضوان اس کو دیکھا، وہ بڑی کوشش کر رہا تھا، کبھی ادھر جا رہا ہے کام کرتا، کبھی ادھر جا رہا ہے کام کرتا، اور بڑا چست تھا، بڑا توانا تھا، بڑا طاقتور تھا۔ میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ شخص دیکھو کتنی محنت کر رہا ہے، کتنی محنت کر رہا ہے اور کتنا طاقتور ہے، کتنا چست ہے، یا رسول اللہ کتنا اچھا ہوتا یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتا، اتنی کوشش جہاد کے اندر کرتا۔ سنیں میرے محبوب نے کیا ارشاد فرمایا، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، اگر یہ شخص دوڑ کر رہا ہے، یہ محنت کر رہا ہے، بھاگ رہا ہے، کام کر رہا ہے اور حلال کام کر رہا ہے اور اپنی بیوی کے لیے کر رہا ہے، یاد رکھنا یہ اللہ کی راہ میں جہاد ہی کر رہا ہے۔ اور دوسرا ارشاد فرمایا اگر یہ شخص دوڑ دھوپ کر رہا ہے، بھاگ رہا ہے، محنت کر رہا ہے، کمائی کر رہا ہے، حلال کی کر رہا ہے، میرے آقا نے فرمایا حلال کمائی اگر اپنے ماں باپ کے لیے کر رہا ہے تو یاد رکھنا یہ کمائی تو ماں باپ کے لیے کرے گا، اللہ اسے جہاد کا ثواب عطا فرما دے گا۔ اور میرے آقا نے فرمایا ہاں افسوس اس بات پر اگر یہ شیطان کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے نا، شیطان کے پیچھے چلا ہوا ہے، یعنی حرام میں مبتلا ہے، حرام کھا رہا ہے، پرواہ نہیں کر رہا حرام کھاتے ہوئے، فرمایا کہ اگر یہ حرام میں مبتلا ہے، شیطان کے کام میں لگا ہوا ہے، تو پھر یاد رکھنا تو پھر اس کا شیطان کے لیے کام ہے، اس کو کوئی اجر بلکہ اس کی کل کیا ہوگی، گرفت ہوگی ہی۔ تو یہ بھی حق ہے بندے کا کہ اپنے گھر والوں کو حلال کھلائے اور حرام سے کیا کرے جی، محفوظ رکھے۔ اور میرے آقا کی دوسری حدیث کیا ہے، یاد رکھے گا اپنے گھر میں جو گھر کے معاملات خراب ہوتے ہیں اس کی ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ باہر والے معاملات اپنے گھر کے اندر لے کر آ جانا، باہر کی ٹینشن اپنے گھر کے اندر لے کر آ جانا۔ تو یاد رکھیں باہر کے معاملات باہر ہی رکھیں اور گھر کے معاملات گھر کے اندر رکھیں۔ باہر کا جتنا بھی پریشانی والا معاملہ ہو اپنے گھر میں آپ حشاش بشاش رہیں، خوش رہیں، بیوی بچوں کو اچھے طریقے سے ٹائم دیں کیونکہ ان کا حق شریعت اسلامیہ نے آپ کے اوپر رکھا ہے۔ دیکھیں ام عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بھی گھر میں تشریف لاتے تو مسکراتے ہوئے تشریف لاتے تھے، مسکرا کر تشریف لاتے تھے، مسکراتے ہوئے تشریف لاتے تھے۔ اور ام عائشہ الصدیقہ کے بارے میں طبرانی کی کتنی خوبصورت حدیث پاک ہے، میرے آقا نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیرکم میں تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے اور میں تم میں سے اپنے گھر والوں کے لیے سب سے زیادہ کیا ہوں جی، بہتر ہوں۔ اور ایک حدیث پاک کتنی خوبصورت ہے، سماعت کریں،
میرے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم نے رب کو دیکھ لیا، رب کو دیکھنے کے بعد کسی اور کی تمنا رہتی ہے؟ آپ بتائیں۔ اور جس نے ان آنکھوں سے رب کو دیکھ لیا ہو، اللہ کا دیدار کر لیا ہو، بتائیں کہ وہ ذات کسی اور کی رغبت رکھ سکتی ہے؟ کسی اور کی تمنا باقی؟ اور جنت میں جنتیوں کا حال یہ ہوگا، جب جنتی جنت میں جائیں گے، رب ان کو اپنا دیدار کرائے گا نا، ایسے جب رب کا دیدار ہوگا نا، ان کو رب کا دیدار میں اتنے مگن ہوں گے، پھر دیدار کیا ہو جائے گا جی؟ تھوڑی دیر کے لیے موقوف، ختم کر دیا جائے گا۔ اب رب پوچھے گا بتاؤ جنتیوں کیا چاہتے ہو؟ جنتی پتہ کیا کہیں گے؟ جنتی کہیں گے مالک اب جنت نہیں چاہیے، تیرا دیدار ہی چاہیے ہمیں۔ اب جنت اندازہ کریں، وہ یہ عرض کریں گے کہ مالک اب جنت نہیں چاہیے تیرا، اور میرے محبوب نے تو اپنی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھا ہے، حضور نے جلوہ دیکھا ہے، جلوہ کبریا کو دیکھا ہے، اللہ رب العالمین کے جلووں میں گم ہوئے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا میں نے اپنے رب کو اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اور جس نے رب کو دیکھ لیا کسی چیز کی تمنا رہتی ہے؟ لیکن پھر بھی دیکھیں میرے آقا اما عائشہ صدیقہ کو کیا فرماتے ہیں، طبرانی کی حدیث پاک ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے، عائشہ جب سے میں نے سنا ہے، حضور کو پتہ تو تھا لیکن دل جوئی کی، اپنی بیوی کی دل جوئی کے لیے یہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم عائشہ کو ایسے بیوی فرما رہے ہیں، اپنی بیوی کے طور پر فرما رہے ہیں، اے عائشہ جب سے میں نے سنا ہے قیامت کے دن تو میری بیوی ہوگی، میرے لیے انتقال کرنا آسان ہو گیا ہے۔ اندازہ کریں میرے لیے کیا ہو گیا انتقال، یعنی دنیا کو چھوڑ کر جانا۔ کیا ویسے حضور دنیا کو چھوڑے ہوئے تھے، لیکن حوصلہ افزائی تھی اپنی بیوی کی، حوصلہ افزائی تھی، ان کی دل جوئی تھی، وگرنہ جس نے رب کو دیکھ لیا باقی کسی چیز کی تمنا رہتی نہیں ہے۔ پھر بھی میرے ماں باپ نے فرمایا عائشہ جب سے مجھے پتا چلا ہے جنت میں بھی تو میری بیوی ہوگی، میرے لیے دنیا سے جانا کیا ہو گیا ہے؟ آسان ہو گیا ہے۔ اور ایک دن سنیں کتنی خوبصورت بات ہے، آج سارے بندوں کی بات نہیں ہے، اچھے بھی بہت پڑھے ہیں، اچھے بھی بہت زیادہ پڑھے ہوئے ہیں، بہت اچھے پڑھے ہوئے ہیں دنیا کے اندر بھی، لیکن اس کے برعکس دوسرے قسم کے لوگ بھی موجود ہیں۔ باہر تو بڑے اچھے تعلقات ہوں گے، باہر تو دوستیاں اچھی ہوں گی، باہر تو ناطے یاریاں دوستیاں تعلقات اور میل جول بڑا زبردست قسم کا ہوگا، لیکن جیسے گھر میں آتے جائیں گے پھر وہ ان کا غصہ، پھر ان کا لہجہ، پھر وہ سمجھے گا ہم حاکم ہیں، ہم سلطنت کے اندر آ گئے، اپنے ریاست کے اندر آ گئے۔ نا پھر جیسے تو باہر تعلقات اچھے رکھتے ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے تعلقات کیا رکھ؟ اچھے رکھ۔ اب دیکھیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی سب سے جلیل القدر صحابی ہیں، سب سے وہ جلیل القدر حضور کے اچھے صحابی، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد رتبے والے جن کو میرے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کا دوسرا خلیفہ چنا گیا، اور جلالی صحابی ہیں۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے اللہ نے اتنی عزت عطا کر دی کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے نے انصاف کر دیا۔ ایک دن پتہ کیا ہوا؟ رات کا وقت ہے، 62 سال عمر ہے، آخری زندگی کا سٹیج ہے، اور پھر رحلت کرنے والے ہیں، رات کو رونے لگ پڑے، گھر میں رونے لگ پڑے۔ تو آپ کی بیوی نے بچوں کو کہا پہ جاؤ تمہارے ابا جان کیوں رو رہے ہیں، پوچھ کر آؤ۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے، بچے آئے، ابا جان آپ کیوں روتے ہیں؟ کہہ رہے تمہاری امی کو بلاؤ۔ تو آپ کی بیوی کو بلوایا گیا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کو بلوایا گیا، وہ بھی آ گئی، بچے بھی کہہ رہے سارے میرے پاس بیٹھ جاؤ، سارے پاس بیٹھ جاؤ۔ آنکھوں میں آنسو ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ساروں کو پاس بلا کر بٹھا کر کہنے لگے آج میں جب نماز پڑھ کر اپنے گھر میں آ رہا تھا نا، تو میرے سچے محبوب کے سچے صحابہ، سونے محبوب کے سونے صحابہ، پیارے محبوب کے پیارے صحابہ میرے بارے میں کہہ رہے تھے عمر بڑا اچھا ہے، عمر بڑا خوبصورت ہے، عمر کے کام بڑے اچھی ہیں، عمر کی عادتیں بڑی اچھی ہیں، عمر نے لوگوں کے حق ادا کر دیے ہیں، عمر بڑا لوگوں کا خیال کرتا ہے، عمر نے بڑے انصاف قائم کر دیے، لوگوں میں کیا کر دیا جی؟ ترقی ہو گئی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے روتے ہوئے تو بچے کہنے لگے ابا جان یہ رونے والی بات تو ہے نہیں، آپ رو رہے ہیں، یہ تو خوشی کی بات ہے، آپ کی تعریف ہو رہی تھی، آپ نے انصاف قائم کر دیا، آپ نے لوگوں کے حق ادا کر دیا، آپ نے لوگوں کا خیال رکھا، گلی گلی کوچہ کوچہ جا کر لوگوں کا حال کو پوچھا، یہ تو لوگ کہہ رہے تھے اچھی بات ہے۔ کہہ رہے جو میرے دل میں ہے وہ تم نہیں جانتے۔ بچے عرض کرنے لگے ابا جان آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ آپ فرمانے لگے باہر تو لوگ اتنی میری تعریفیں کرتے ہیں، مجھے بتاؤ میں تمہارے تو حق پامال نہیں کرتا رہا،
کہ تمہارے حق میں تو کوتاہی نہیں کرتا رہا، تمہارے حق میں تو کمی نہیں آ گئی. اپنی بیوی سے کہنے لگے کہیں تیرے حق میں تو کوئی کمی نہیں کر دی میں نے. تو بیوی پتہ کیا کہنے لگی عمر تیرا جلال بڑا تھا، تیرا دبدبہ بڑا تھا، تیری شوکت بڑی تھی، تیری ہیبت بڑی تھی، میں تو کچھ کہہ نہیں پائی. مجھے تو بڑے پرانے شکوے ہیں آپ سے، آپ نے تو گھر میں ٹائم نہیں دیا، آپ تو باہر لوگوں کا خیال کرتے رہے، گلی کوچوں میں خیال کرتے رہے. آپ رونے لگے اور فرمانے لگے مجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے، مجھے اللہ کی رضا کے لیے. آپ کی بیوی کہنے لگی میں تو معاف نہیں کروں گی. آپ پوچھنے لگے پھر کیسے معاف کرو گی؟ تو بیوی بھی عمر فاروق کی تھی نا، حضور کے صحابی کی بیوی تھی نا. کہنے لگی مجھ سے وعدہ کریں جب جنت میں جائیں گے تو میرے بنا جنت میں نہیں جاؤ گے، آپ مجھے ساتھ لے کر جنت کے اندر جاؤ گے. عمر بھی دیکھیں کام بھی بڑے اچھے کیے، بات بھی بڑی کی، حضور کا ساتھ بھی دیا اور نبی علیہ السلام کے ساتھ جنگیں بھی لڑی، دوسرے خلیفہ بھی بنے. کیا کہتے ہیں کہ اے میری بیوی میرا تجھ سے وعدہ ہے اگر عمر کو اللہ نے اپنے فضل سے بخش دیا نا تو عمر اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک تجھے ساتھ نہ لے کر جائے گا، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے. اور میرے محبوب کے حدیث پاک کیا ہے؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کو اللہ نے پسلی سے پیدا فرمایا ہے. کس سے پیدا فرمایا ہے جی؟ اور پسلی کی بناوٹ اور ساخت کیا ہوتی ہے؟ وہ ٹیڑھی ہوتی ہے. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان گویا کہ یہ حضور نے فرمایا کہ پسلی سیدھی کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، سیدھی بالکل سیدھی کرنے کی کوشش کرو گے نا تو ٹوٹ جائے گی. ایسی آپ چاہو کو بالکل سیدھی ہو جائے اور جیسا میں کہوں ویسے ہوتا جائے تو آپ کے ڈر سے تو کر سکتے ہیں، لیکن پیار و محبت سے یہ کام کبھی بھی ہو سکتا نہیں ہے. میرے محبوب نے فرمایا جیسے کام چلتا ہے کیا کرو جی، چلاؤ، تم اس کا خیال کرو وہ تمہارا خیال کرے. اور اس کی کچھ عادتیں تمہیں ناپسند ہوں گی تو کچھ ایسی بھی ہوں گی جو تمہیں پسند ہوگی. جو پسند ہے ان کے اوپر غور کرو. اور ایک بزرگ کا قول ہے، فرمایا کہ جب خامی دیکھنی ہو تو اپنوں میں دیکھو، اپنے آپ میں، اور جب تم نے اچھائی دیکھنی ہو تو دوسرے میں دیکھا کرو. علامہ اقبال لندن کے اندر وکالت کرتے تھے، آخری بات وکالت کرتے تھے تو ایک غیر مسلم آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دینی ہے، آپ کیا کریں؟ میرا کیس دائر کر دیں، مقدمہ دائر کر دیں، میں نے طلاق دینی اس کو. آپ اس کو سمجھاتے رہے، وہ سمجھا نہیں. آخرکار آپ نے مقدمہ دائر کر دیا، سارا فیصلہ ہوا تو فیصلہ اس کے حق میں ہونا تھا، فیصلہ محفوظ کر لیا، کل سنایا جانا تھا اس کو. صبح وہ آیا نا غیر مسلم انگریز علامہ اقبال کے پاس، کہنے لگا میرا کیس واپس لے لیں، میں نے اپنی بیوی کو طلاق. کہنے لگا کل تو فیصلہ آنا ہے، آج تو واپس لینے آ گیا ہے، کیا وجہ کیا بنی ہے؟ کہنے لگا میں نے تمہارے نبی کی ایک حدیث پڑھ لی ہے، ایک حدیث. انہوں نے کہا کیا؟ اس نے یہی حدیث انگریز نے سنائی، غیر مسلم نے علامہ اقبال کو سنائی. کہنے لگا میں نے تمہارے نبی کی یہ حدیث پاک پڑھی ہے کہ تمہاری بیوی کی کچھ عادتیں ایسی ہوگی جو تمہیں ناپسند ہیں لیکن کچھ ایسی ہوگی جو تمہیں پسند بھی ہیں، تو پسند دیکھ کر تم کیا کر لو جی، گزارا کرو، بسر کرو. کہنا میں نے یہ حدیث پاک پڑھ لی ہے اور یہ ہمارا معاشرہ گندا معاشرہ ہے، میری بیوی کی خوبی یہ ہے کہ اس معاشرے کے اندر بھی اس کا تعلق صرف میرے ساتھ ہے اور کسی کے ساتھ نہیں ہے. وہ چاہے جتنی بدخو ہے، بد زبان ہے، بد اخلاق ہے، وہ اپنی جگہ پر، لیکن اس میں یہ خوبی ہے کہ جہاں ہر بندہ ہر عورت غلط کام کے اندر مبتلا ہے، اس معاشرے میں اس ماحول کے اندر بھی میری بیوی کے تعلقات صرف میرے تک ہیں. تو علامہ اقبال بھی علامہ اقبال تھے. کہنے لگا میں نہیں تیرا کیس واپس لوں گا، اب ہوگی طلاق. کہنے لگا کیوں؟ کہنے لگا تو نے میرے نبی کی حدیث سنی ہے نا، جب تک میرے نبی کا کلمہ نہیں پڑے گا میں بھی کیس واپس نہیں لوں گا. اسی وقت اس نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کلمہ پڑھ کر کیا ہو گیا؟ مسلمان ہو. تو میرے محبوب نے فرمایا کچھ عادتیں وہ ہوں گی جو تمہیں ناپسند ہیں لیکن کچھ وہ بھی ہوں گی جو تمہیں کیا ہوں گی؟ پسند ہوگی. مرد کو اللہ نے عقل دی ہے، شعور دی ہے، مرد کو اللہ تبارک و تعالی نے قوامون بنایا ہے. مرد کا کام یہ ہے کہ سارے معاملات کو کیا کرے؟ ہینڈل کرے. ماں کے حق ماں والے ماں کے ادا کرے، باپ کے حق باپ والے وہ ادا کرے، بہن بھائیوں کے حق اپنی جگہ پر وہ ادا کرے، اور بیوی کے حق اپنی جگہ پر وہ ادا کرے، اولاد کے حق اپنی جگہ پر وہ ادا کرے. اسلام کا یہی تو حسن ہے. اسلام کسی کے حق کو پامال کرنے نہیں دیتا، ہر بندے کے حق کو اسی طریقے سے ادا کرنے کی تلقین کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے. اللہ میں حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.